بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا ونصلی اما بعد۔ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے طہارت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھا تھا کہ طہارت کے لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ آج ہم اس سبق کے اندر جانیں گے طہارت کی اہمیت اور اس کے قرآن و حدیث سے مشروع ہونے کی دلیل کو۔ چنانچہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہمیت الطہارتی، طہارت کی اہمیت۔ من المعلوم ان اللہ تبارک و تعالی خلق الانسان وفضلہ وکرمہ فجعل له العقل الواعی والبصیرۃ النافذۃ۔ یہ بات معلوم ہے، من المعلوم کے معنی ہے یہ بات معلوم ہے، یہ بات بدیہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو فضیلت دی اور اس کو عزت بخشی اور اس کو باشعور عقل اور گہری بصیرت عطا فرمائی۔ العقل الواعیہ کے معنی باشعور عقل اور البصیرۃ النافذۃ کے معنی ہے گہری بصیرت یا دور اندیشی بھی کر سکتے ہیں۔ وَوَهَبَهُ الذَّوْقَ، اور اس کو ذوق سلیم عطا فرمایا، یعنی انسان کو ذوق سلیم عطا فرمایا، عمدہ ذوق عطا فرمایا۔ وَجَعَلَ فِيهِ الْمَيْلَ إِلَى النَّظَافَةِ وَالْعِفَّةِ، اور اس کے اندر پاکیزگی اور پاک دامنی کی طرف میلان کو رکھا، یعنی انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ رغبت، یہ میلان رکھا ہے کہ وہ پاکیزگی کو اختیار کرے، پاک دامنی کو اختیار کرے۔ النظافہ کے معنی ہے پاکیزگی اور العفہ کے معنی ہے پاک دامنی۔ وَلَقَدْ كَانَ مِن تَكْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْإِنسَانِ أَنْ أَمَرَهُ بِالطَّهَارَةِ وَحَثَّهُ عَلَيْهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عزت بخشی ہے، جو فضیلت دی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ اس کو حکم دیا طہارت کا اور اس پر اس کو ابھارا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے انسانوں کو، جو فضیلت دی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کیا پاکیزگی کا حکم دیا اور پاکیزگی پر ابھارا بھی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث سے ہم جب اس کی مشروع ہونے کی دلیل کو سمجھیں گے تو اس میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں آگے، دلیل مشروعیتها من القرآن والسنت، کہ طہارت کے مشروع ہونے کی دلیل قرآن و سنت میں سے یہ ہے کہ اما القرآن فقولہ تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ قرآن سے مشروع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اما القرآن، چنانچہ قرآن کے اندر آیا ہے فقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں یا پسند فرماتے ہیں پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ یہ قرآن سے دلیل ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، آیت نمبر 222 کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے اما السنت، چنانچہ حدیث میں آیا ہے فقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، الطہور پاکیزگی، شطر الایمان ایمان کا آدھا حصہ ہے، ومفتاح الجنت الصلاۃ، اور جنت کی کنجی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ تو یہ دو حدیث لے کر کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ طہارت یعنی پاکیزگی یہ کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور دوسری بات عطا فرمائے کہ جو جنت کی کنجی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے۔ جب تک ہم طہارت حاصل نہ کر لیں تب تک ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیا ہے وَالطَّهَارَةُ هِيَ أَسَاسُ الْعِبَادَاتِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ، کہ طہارت تمام عبادتوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے، بنیاد ہے، کہ اگر طہارت ہی موجود نہ ہو تو یہ عبادات ادا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو طہارت شرط ہے اور عبادات مشروط ہے، اور طہارت کا پہلے پایا جانا ضروری ہے تاکہ مشروط یعنی عبادتیں ادا ہو سکیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ، چنانچہ نماز ادا نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی بغیر طہارت کے، یعنی نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن و حدیث سے مشروع ہونے کی دلیل آ گئی طہارت کی، کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ چنانچہ ہمیں طہارت کی اہمیت کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو طہارت پر کیا کیا ہے؟ ابھارا ہے، طہارت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ طہارت پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمیں پاکیزگی کی پوری خیال کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم نماز
پڑھنے کے لیے ہم طہارت حاصل کریں، بلکہ ہر وقت انسان کو پاک اور صاف رہنی چاہیے۔ یہ انسان کی فطری تقاضا ہے کہ وہ طہارت کو پسند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطری میلان رکھا ہے کہ وہ پاکیزگی کو اختیار کرے، پاک دامنی کو اختیار کرے۔ ہاں، یہ کہ انسان کے اندر انسانیت باقی ہے تو اس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی کہ وہ طہارت کی طرف مائل ہوگا، عفت اور پاک دامنی کی طرف مائل ہوگا۔ اگر انسان کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حیوانیت آ گئی ہے تو اس کے اندر پھر یہ صفت کیسے آ سکتی ہے؟ چنانچہ ہمیں اپنے انسانیت کو پہچاننی چاہیے کہ ہمارے انسان ہونے کا تقاضا کیا ہے، ہمارے اندر کیسی پاک دامنی ہونی چاہیے، کیسی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطری تقاضا رکھا ہے کہ وہ پاک دامنی اور پاکیزگی کو اختیار کرے۔ تو ہمیں اپنے انسان ہونے کو پہچاننا ہے، اپنے مسلمان ہونے کو پہچاننا ہے۔ اس کے بعد میں ہم شروع کریں گے المیاہ التی تحصل بہ الطہارۃ، ان پانیوں کے بارے میں جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، یعنی پانی کی جو کئی اقسام ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی طرح ہم پانی سے کیسے پاکی حاصل کریں ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔